بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا سید حفیظ مخفی اور بزم مخفی کے ان تمام شرکاء کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے میری ہر اپنی جسارت سے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اپنی بیش قیمت آراء سے نوازا ہے اور آنے والے وقت میں بزم مخفی کی خاطر خواہ کامیابی کی دعا کی ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ بہت سے دوستوں نے مجھ سے غزلوں اور نظموں کے علاوہ اپنے افسانے اور کہانیاں پیش کرنے کا بھی کہا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس سلسلے میں بہت جلد آپ کی زیادہ تر فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری خواہش ہے کہ کچھ پروگرامز کے بعد بزم مخفی اپنے اصل فارمیٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جانے لگے اور آپ اپنے پسندیدہ لکھاری اور دیگر معروف ادبی اور سماجی شخصیات کو بزم مخفی میں بطور مہمان دیکھ سکیں اور ان کی زندگی کی اصل داستان سے لطف اندوز بھی ہو سکیں۔ دعا کیجیے کہ میں اپنی اس کوشش میں جلد ہی کامیاب ہو سکوں۔ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ادھوری شان کی مکمل کہانی۔ دوستو، وہ ایک بڑا آدمی تھا، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ اپنی پوری تازگی اور توانائی کے ساتھ سانس لیتا تھا۔ وطن کی مٹی سے وفا کا لباس اس کی اولین محبت اور لفظ عشق اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ لفظ کی محبت اسے لکھاریوں کی جانب کھینچتی، وہ ان کی آنکھوں اور ان کے چہروں کو پڑھنا چاہتا تھا جو لفظ سوچتے اور لفظ تراشتے تھے، کیونکہ وہ خود لفظ پڑھتا ہی نہیں تھا بلکہ ان کے اندر اتر کر انہیں محسوس بھی کرتا تھا۔ لفظ اس کے لیے باعث تسکین تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نامور لکھاریوں سے ملنا، باتیں کرنا، ان کو چھو کر ان کے وجود سے قربت کا احساس اس کے لیے بڑی طمانینت کا باعث بنتا تھا۔ یہ سب اپنی جگہ تھا، مگر اپنے اندر کی پیاس سے بے چین ہی رکھتی۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، وہ بڑے ہو کر بھی اس بچے کے اندر کا بڑا پن نہ دیکھ سکے۔ ان کے پاس اس بچے کے سوالوں کے جواب نہ ہوتے، وہ اسے بہلاتے، چمکارتے، لیکن مطمئن نہ کر سکتے، اور وہ خاموشی سے اپنے اندر کی آگ چھپائے رفاقتوں کے خزینے اپنی یادوں میں سمیٹتا چلا جاتا۔ علم کی تلاش کے سفر میں اس نے کتاب و فن کی دنیا کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان جانے مانے چہروں کے الفاظ حقیقت میں اسے اکثر گہرا تضاد ملا۔ وہ اس دورنگی پر سوچتا اور اداس ہوتا رہا۔ تمام تلخ و شیریں اسباق زندگی اس کی یادداشت کی آرکائی میں محفوظ ہوتے چلے گئے۔ جو بھی محبت سے اس کا دل کھٹکھٹاتا، وہ اس کے سامنے یادوں کی پوٹلی کھول دیتا۔ علم کی دولت جتنی بھی بانٹتا کم نہ ہوتی، بلکہ وہ یہ دولت جس قدر لٹاتا اسی قدر مالا مال ہوتا چلا جاتا۔ وہ تازگی جو لینے والے کو ملتی، اس سے بڑھ کر سکون اس کے اندر اترتا رہا۔ سوچ سفر کے انہی موسموں میں وہ ایک ایسے لکھاری سے ملا جس کے لفظ کی خوشبو نے اسے لمحوں میں اسیر کر لیا، لیکن وہ اپنی آنکھ کی لمس سے بھی اس خوشبو کا احساس چاہتا تھا۔ لفظ کو اس نے ہمیشہ بے جان کاغذ کی قید میں محسوس کیا تھا، اور وہ اس پر ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کاغذ اور کتاب کے مضبوط حصار سے آزاد ایک جیتا جاگتا وجود لفظ کی گواہی دیتا اس کے سامنے چلا آیا تھا۔ لکھاری سے زیادہ ایک بھرپور لیکن عام انسان کا روح، جہاں خوشگوار حیرت کا باعث تھا، وہیں آنکھ کا یقین کچھ سوچنے سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ بولتی آنکھیں لفظ کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں تو لہجے کی سادگی سے بناوٹ سے کوسوں دور محسوس ہوتی۔ وہ پہلی بار لیکن ایسا لگتا تھا جیسے پہلی بار سے پہلے بھی کئی بار مل چکے۔ یوں محسوس ہوا کہ آج وہ کسی مانوس اجنبی سے نہیں ملا بلکہ اپنے آپ سے ملا۔ نئے سال کی آمد دیتی اس ڈھلتی شام کے خواب لمحے مٹھی میں دبی ریت کے ذروں کی طرح سرکتے جا رہے تھے، اور چاہتے ہوئے بھی کسی ایک پل کو سمیٹنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ لفظ لکھنا، لفظ پڑھنا بہت آسان تھا، لیکن اس کو آنکھ سے محسوس کرنا اور لفظ سے جذب کرنا شاید مشکل ترین کام تھا۔ وہ ایک ایسا وقت تھا جب لفظ خاموش تھے اور لفظ حیران تھا۔
وقت سے چرائے گئے چند لمحوں کا یہ ادھورا تعلق لفظ اور احساس کا یقین دے کر یاد کے آئینے میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ایک خواب لمحہ حقیقت کی جھلک دکھا کر پھر خواب ہو گیا۔ شام باقی تھی، جانے والا جا چکا تھا، اب جدائی کی دائمی کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ عزیز دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اور بزم مخفی میں اپنے دوستوں کو شریک کرنے کے لیے اپنے تمام واٹس ایپ گروپس میں پوسٹ کر دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مزید ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اور ہاں، اگر آپ نے اب تک بزم مخفی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں۔ عزیز دوستو، نئے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان سید پرویز مخفی کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔